کسی زمانے میں ان دیواروں پر یا تو سیاسی نعرے درج ہوا کرتے تھے یا پھر اشتہارات کی وال چاکنگ دکھائی دیتی تھی، لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے، جس سے نہ صرف ان دیواروں کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے بلکہ بے زباں دیواریں شعور رنگ میں رنگ کر بلوچستان کا ماضی، حال اور مستقبل کا قصہ بھی بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سرگرمی میٹروپولیٹن کارپوریشن، یونیسیف اور بلوچستان یوتھ انیشیٹو کے تعاون سے رکھی گئی، جس میں کوئٹہ کے مختلف تعلیمی اداروں کے علاوہ آزاد حیثیت سے بھی آرٹسٹس نے شرکت کی۔ یہ فن پارے بلوچستان کے بارے میں منفی سوچ رکھنے والوں کے لیے تبدیلی کا باعث بنیں گی اور اس کی مدد سے بلوچستان کی مثبت تصویر کو اجاگر کرنے اور منفی سوچ کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ یہ ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹر صاحب کا ایک انیشیٹو تھا کوئٹہ بیوٹیفیکیشن کا، اس میں کوئٹہ کا اور بلوچستان کا ایک سافٹ امیج ہے، تو اس پہ اس طریقے سے کرنا تھا کہ جس پہ گورنمنٹ کی کاسٹ بھی نہ آئے اور ہمارے پاس بیوٹیفیکیشن بھی ہمارے پاس ہو۔ سریاب روڈ پہ بھی انشاءاللہ پلان ہے، اور ہم ایئرپورٹ روڈ پہ تو آلریڈی ایئرپورٹ روڈ صاف ہے، تو ہم سریاب روڈ پہ بھی دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جس ایریا میں زیادہ گندگی ہے ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اور آہستہ آہستہ یہ پروسیس ہے، انشاءاللہ اگلے 6-8 مہینوں میں آپ لوگوں کو ایک ویزیبل چینج انشاءاللہ نظر آئے گا۔ کوئٹہ شہر کے اہم داخلی اور خارجی راستے پر ان فن پاروں کے بنانے کا مقصد لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے، انہیں تعلیم، حفظان صحت، ملکی ترقی، وطن سے محبت، قومی شناخت اور ملکی سلامتی کی طرف راغب کرنا ہے۔ پہلی بار ایک ایسی فنی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا جس میں کوئٹہ کے تمام برادر اقوام کی نمائندگی موجود ہے۔ ایسے بین اللسانی اور بین الثقافتی سرگرمیوں کے فروغ سے بلوچستان میں امن کی فضا کو فروغ ملے گا اور صوبے میں آباد برادر اقوام کے درمیان بہتر تعلقات استوار ہوں گے۔ فن کے ذریعے شعور بیدار کرنے کا یہ سلسلہ کوئٹہ میں مسلسل فروغ پا رہا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وال آرٹ کے اس مہم کو شہر کے تمام شاہراہوں تک وسعت دی جائے۔ بہت ہی اچھا میسج آ رہا ہے کہ سب اکٹھا ہیں، ہر ایک کاسٹ سے ایک نہ کوئی آیا ہوا ہے، تو ایک یونٹی سے دکھ رہی ہے اس کے تھرو۔ یہاں پر بہت سارے لوگ گزرتے ہیں اور جب وہ یہ دیکھیں گے تو ان کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ جائے گا، کہ مطلب کیونکہ بلوچستان کا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ اوپر ڈپریسنگ اور بہت ہی کرمنل سا ایک بیک گراؤنڈ کو دیا گیا ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے گا تو ان کو بہت ہی اچھی سی وائب ملے گی اور انہیں لگے گا کہ بلوچستان میں بھی بہت سارے ٹیلنٹ ہے اور بلوچستان میں بہت ساری بیوٹی ہے۔ کوئٹہ کسی زمانے میں اپنی صحت مند آب و ہوا کے ساتھ ساتھ مثالی امن کے لیے بھی اپنی مثال آپ تھا، مگر بعد کے برسوں میں یہاں بد امنی اور تشدد کی جو لہر چلی، اس نے یہاں کے معاشرتی خدوخال بھی بدل کر رکھ دیے۔ اب بلدیہ عظمہ کوئٹہ نے یونیسیف اور یوتھ انیشیٹو کے ساتھ مل کر شہر کی دیواروں کو سیاسی شعاروں کے بجائے شعوری رنگوں سے بھرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی بدولت نہ صرف در و دیوار خوبصورت رنگوں سے مزین ہو رہے ہیں بلکہ لوگوں میں نئی تعمیری سوچ بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ اس وال آرٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صوبے کے نوجوان فن مصوری کے ذریعے صوبے میں امن کے فروغ میں بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس مقابلے میں پیشہ ورانہ فنکاروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی معروف خاتون صحافی بشرا قمر بھی شریک رہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ ایڈمنسٹریٹر کے کمرے میں اس قدر اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو اپنے دل سے، اپنی خوشی سے اس کوئٹہ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور والنٹیئرلی اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو آج یہاں جب میں آئی ہوں، اب یہ جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے تاثرات ہیں، جو ان کی محبت ہے اس سٹی سے یا دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، وہ دیواروں پر دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس میں نوجوانوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں، اپنے خیالات یہاں پر جو واضح کر رہی ہیں۔ خاص طور پہ بلوچستان کی جو ثقافت ہے، نوجوانوں نے اس ثقافت کو بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ آرٹ یا فن کے ذریعے لوگوں میں عدم برداشت جیسے مادے کا خاتمہ ممکن ہے۔ ان فن پاروں کو دیکھنے سے لوگوں کے ذہنی تناؤ میں ممکنہ طور پر کمی آئے گی، برادر اقوام کے درمیان یکجہتی کو فروغ ملے گا اور نفرتوں کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ انسانیت کی خدمت، پینے کا پانی کا بچاؤ،
زمین کو سرسبز بنانے اور خون کا عطیہ دینے جیسے پیغامات بھی اس بیوٹیفیکیشن کا حصہ تھے۔ خواتین کی تعلیم، فلاح اور معاشرے میں ان کے کردار کو رنگوں کی زبان بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں کہ جس میں ہم ڈائیورسٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ مختلف کمیونٹیز یہاں بلوچستان میں رہتی ہیں، تو آیا کیوں ہم سب کو ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں یا نہیں؟ ان جو آرٹ کے ذریعے کیا ہم اپنے ایک جذبات ایک دوسرے کو دکھا سکتے ہیں یا نہیں، یا جو ہم پر گزری اس سب چیزوں کو ہم اپنی تصاویر میں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بلوچستان بولان پاس کا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹنل ہے، اور اس میں ہم ایک ایسا سینیریو کریٹ کریں کہ جو آنے والی دیوار ہمارے باڑ درمیان میں تھی، ہم اس کو توڑ کر ایکسپلور کر رہے ہیں پوری بلوچستان۔ یہ خوبصورت دلکش مناظر اور رنگوں کی مختلف زبانیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں میں اہلیت کی کمی نہیں۔ اس وال آرٹ کے ذریعے جس انداز میں انہوں نے اپنی قومی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ کوئٹہ کی خوبصورتی کو واپس لانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین آرٹسٹ بھی بلا کسی بھی لالچ اور معاوضے کے انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔